آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ حکومت کی طرف سے آئینی ترامیم کا تیسرا ڈرافٹ سامنے آ گیا۔ ڈرافٹ کے مطابق آرٹیکل 63 میں ترمیم کر کے دوہری شہریت کے حامل کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ الیکشن نتائج کے بعد 90 روز میں دوہری شہریت چھوڑنا ہوگی۔ مجوزہ حکومتی ترمیم میں آرٹیکل 63 میں ترمیم کے ذریعے منحرف رکن کا ووٹ شمار کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ حکومت کی مجوزہ آئینی ترمیم کے مطابق 3 سینئر ججوں میں سے ایک کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بنانے کی تجویز ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تعیناتی پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کی سفارشات پر ہوگا۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی میں 8 ارکان قومی اسمبلی اور 4 ارکان سینٹ سے ہوں گے۔ خصوصی کمیٹی میں پارلیمانی جماعتوں کے تناسب سے ارکان شامل کیے جائیں گے۔ خصوصی کمیٹی چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ سے قبل کے 14 دن میں سفارشات بھیجے گی۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد پہلی بار خصوصی کمیٹی چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ سے قبل کے 3 دن میں سفارشات بھیج سکے گی۔ جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین جج شامل کرنے کے جوڈیشل کمیشن میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے دو ارکان شامل کرنے کی تجویز بھی آئینی ترمیم میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حکومتی آئینی ترمیم میں تجویز دی گئی ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایک رکن کا تعلق حکومت اور اپوزیشن سے ہوگا۔ ہائی کورٹ ججوں کی خالی سامیوں کے لیے جوڈیشل کمیشن کم سے کم 1/3 نام ماتحت عدلیہ کے تجویز کرے گا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی سادہ اکثریت سے چیف الیکشن کمشنر یا ممبر کو دوبارہ تعینات کیا جا سکے گا۔ نئے رکن کے تقرر تک ریٹائر ممبر کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر 90 روز تک عہدے پر کام کر سکے گا۔ جوڈیشل کمیشن کو ہائی کورٹ کے ججوں کی کارکردگی جانچنے کا اختیار دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن سالانہ بنیادوں پر ہائی کورٹ ججوں کی کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ خراب کارکردگی پر جوڈیشل کمیشن جج کو بہتری کے لیے مہلت دے گا۔ اگر ہائی کورٹ جج مہلت کے باوجود کارکردگی بہتر نہیں کرتا تو جوڈیشل کمیشن رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دے گا۔ سپریم کورٹ کے آئینی ڈویژن میں ججوں کی تعداد کا تعین جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ حکومت کی جانب سے مجوزہ آئینی ترامیم کا تیسرا ڈرافٹ سامنے آ گیا۔ مسودے میں مسلح افواج کے متعلق قوانین کے حوالے سے آئین میں 8ویں شیڈیول کے اضافے کی تجویز دی گئی۔ آرمی، نیول اور ایئر چیف کی تقرری، دوبارہ تقرری اور ایکسٹینشن کے قوانین کو 8ویں شیڈیول میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کنٹونمنٹ بورڈز کو ٹیکس، سروسز فیس اور ٹول وصول کرنے کا بھی اختیار دے سکے گی۔ وفاقی حکومت کنٹونمنٹ حکومت کی جانب سے مجوزہ آئینی ترمیم کا تیسرا ڈرافٹ سامنے آ گیا ہے۔ مسلح افواج کے متعلق قوانین کے حوالے سے آئین میں 8ویں شیڈیول کے اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ آرمی چیف تقرری، دوبارہ تقرری اور ایکسٹینشن کے قوانین کو 8ویں شیڈیول میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جے یو آئی کے آئینی ترمیم کے مسودے کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جے یو آئی مسودے کے تمام نکات سے اتفاق نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی جے یو آئی نے مشترکہ ڈرافٹ تیار کیا جس پر اتفاق رائے کی کوششیں جاری کی جا رہی ہیں۔ آرٹیکل 175 میں ترمیم آرٹیکل 175(1) کے بعد درج ذیل پر ویژن کو شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جے یو آئی کی تجویز ہے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بننے چاہیے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں چیف جسٹس سمیت 5 سینئر ترین جج شامل ہوں۔ ہائی کورٹ آئینی بینچ چیف جسٹس سمیت 3 سب سے سینئر ججز پر مشتمل ہوگا۔ جے یو آئی نے تجویز دی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 175(a) میں ترمیم کی جائے۔ جے یو آئی کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں 19ویں ترمیم کو منسوخ کرنے کی تجویز بھی دی گئی جس پہ ججز کی تقرری کی حد تک آئین میں 18ویں ترمیم کو بحال کرنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق آرٹیکل 184 میں ترمیم آرٹیکل 184(3) کے آخر میں درج ذیل شق کے اضافے کی تجویز دی گئی جس کے بعد آئینی تنازعات یا تشریح کا فیصلہ سپریم کورٹ آئینی بینچ کے ذریعے ہی ہوگا۔ مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کو ملک اور قوم کی ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیا جا رہا ہے۔ ترامیم کو آئینی حیثیت فراہم کرنے کے لیے ووٹ ڈالنے والے اراکین پارلیمنٹ ان ترامیم کے بارے میں کیا علم رکھتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ ممکنہ 26ویں آئینی ترمیم کو ملک و قوم کی ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیا جا رہا ہے۔ اس آئینی ترمیم کو آئینی حیثیت فراہم کرنے کے لیے ووٹ ڈالنے والے اراکین پارلیمنٹ اس ترمیم کے بارے میں کیا علم رکھتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ یہ مسودہ انتہائی حتمی مسودے سے پہلے کا ہے، یعنی یہ بھی حتمی نہیں، اس میں نوک پلک اس کی درست ہو رہی ہے، کچھ 2-3 چیزیں رہ گئی وہ ہو رہی ہے۔ سارا تو نہیں پڑا لیکن کچھ نہ کچھ پڑا ہے۔ روز تو چینجنگ ہو رہی ہیں، روز تو چینجنگ ہو رہی، جو پہلا پڑا تھا اگر کوئی 1-2 دن میں چینجنگ ہوئی ہے وہ بھی آج دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو آپ کو حکومت بتا سکتی ہے جی، ہم سے پارٹی لیڈرشپ نے بالکل شیئر کیا ہے۔ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، عوام کو جواب دینا ہے
اور جواب اس وقت تک نہیں دے سکیں گے جب ہم خود کلیئر نہ ہوں. اب موٹی موٹی چیزیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، سب کو پارٹی میں ڈسکس ہو گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، بٹ ڈیٹیلڈ اب جو مولانا صاحب کے ساتھ کل آج مشاورت ہوئی ہے اس کے بعد کیا ہے وہ تھوڑا تو چینج ہوا ہے نا. پوری ہمارے جو لیڈرز ہیں سب نے پڑھ لیا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن اسی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی. اراکین پارلیمنٹ آئینی ترمیمی مسودے کے متن سے لا علم نظر آئے، لیکن ترمیمی بل میں ووٹ ڈالنے اور کامیاب کرانے کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں. کیمرہ مین اشفاق حسین کے ساتھ ارشد چاند، ABN نیوز، اسلام آباد. سینیٹر عرفان صدیقی نے کل سینٹ میں مجوزہ آئینی ترمیم پیش کرنے کا عندیہ دے دیا. عرفان صدیقی نے اختر بینگل کے لاج کے محاصرے کی مذمت کرتے ہوئے کہا جو کچھ ہوا یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے. سیاسی انتشار تمام بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے. ملک ترقی کر رہا ہے اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے. تحریک انصاف کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے احتجاج کی کال واپس لے لی تھی. PTI نے نہ جانے کل کس بات پر احتجاج کی دوبارہ کال دے دی ہے. BNP مینگل کی سینٹر نسیمہ احسان نے تصدیق کی ہے کہ آئینی ترامیم کے لیے ووٹ لینے کے حوالے سے پریشر موجود ہے. پارٹی نے ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اگر ترامیم لائی جاتی ہیں تو ووٹ کروں گی. تاہم حتمی فیصلہ اسی وقت ہوگا جب بل پیش کیا جائے گا. سینیٹر نسیمہ احسان کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کو اغوا نہیں کیا گیا. آپ کو بتائیں کہ ووٹ دینے سے متعلق حتمی فیصلہ اسی وقت ہوگا جب بل پیش کیا جائے گا. نسیمہ احسان کا ایسا کہنا ہے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ لینے کے حوالے سے پریشر ہے، بیٹا اغوا نہیں ہوا، اگر ترامیم لائی جاتی ہیں تو ووٹ ضرور کروں گے. آپ نے شاید ٹویٹ صحیح سے پڑھا نہیں ہوگا، انہوں نے میرا نہیں کہا گیا، لیکن ہاں کچھ ہیں اس طرح کے معاملات ہیں. تو آپ کی حکومت کے ساتھ معاملات آپ کے طے ہوگے میم؟ آپ ووٹ کرنے جا رہی حکومت کو؟ دیکھیں اگر آج ہوگی تو آج ووٹ کریں گے یا پھر جب بھی ہوگا دیکھا جائے گا. کیونکہ آپ کی پارٹی نے فیصلہ کیا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا آئینی عدالتوں کے بجائے آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق. حکومت اور JUI کے مشترکہ مسودے پر PTI سے مشاورت کا بھی فیصلہ. خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا. اجلاس کل دوبارہ ہوگا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کے ڈرافٹ میں آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ کی بات ہوئی. حکومت کے 7 بندے آئینی ترمیم پر ووٹ نہیں دیں گے. آپ دیکھیں گے منیمم 7 ہے لیکن زیادہ بندے ہوں گے جو حکومت کو ووٹ نہیں. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا 7 سے زیادہ بندے ہو سکتے ہیں. 1-2 زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، رابطے میں نہیں لیکن پتہ ہے. خورشید شاہ کہتے ہیں 2 دن تک کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. لیگی سینیٹر عرفان صدیقی بولے اتفاق رائے کے بہت قریب پہنچ گئے، بس ایک پھونک کی دیر ہے، وہ پھونک کمیٹی مارے گی. کنسنسس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے، وہ انشاءاللہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. شہری رحمان کہتے ہیں آج PTI نے مسودہ پیش نہیں کیا. پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کو مسودے پر اتفاق ہو گیا. 1-2 دن کی بات ہے، سب کی گزارشات سن کر آگے چلیں گے. راجہ پرویز اشرف بولے آئینی عدالتوں پر پیچھے ہٹنے والی بات غلط ہے. تمام جماعتوں کے درمیان مشاورت جاری، کوشش ہے جلد مشترکہ ڈرافٹ آ جائے. رہنما عوامی نیشنل پارٹی اور سینیٹر ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ صوبہ ہزارہ بننے کے حق نہیں ہوں. خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی تجویز کی، جس نے بھی مخالفت کی ہے ذاتی بنیاد پر کی ہے. کمیٹی میں عمر ایوب خان کے علاوہ کسی نے خیبر پختونخوا کے نام کی تبدیلی کی مخالفت نہیں کی. جو مخالف کر رہا ہے ان کا حق ہے وہ مخالفت کرے. 2.5 اضلاع پر صوبہ بننا مناسب ہے. دیکھیں ہوتی رہے گی، ذاتی بنیاد پہ کی ہے جس نے بھی کی، اور میرے خیال میں وہ سب وہ ہیں جو ہزارہ سے بلانگ کرتے ہیں، اور خلافت اچھی چیز ہے، جمہوریت اور سیاست کا حسن ہے. عمر ایوب کے علاوہ کسی نے وہ نہیں کیا، میرے خیال مخالفت نہیں. تو آئینی ترامیم کے بارے میں بتائیے گا کیا پیش رفت ہوئی اب تک؟ انشاءاللہ قریب ہے، شاید 2-3 میٹنگ اور لگ جائے اس خصوصی کمیٹی کے. میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق رائے پیدا ہونے کو پہنچ رہی ہیں، اور انشاءاللہ جلد از جلد اس کو پھر ٹیبل کر دیں گے. 2.5 اضلاع پہ صوبہ بننا نامناسب ہے، اور بھلے بنا لیں، میں مخالفت ان کی بات کی نہیں کروں گا. ان کی تحریک ہے، ان کی خواہش ہے، اس کے لیے وہ محنت کریں، وہ کامیاب کریں، لیکن یہ پھر صرف صوبہ ہزارہ نہیں بنے گا. پاکستان میں پھر یہ آواز ہر کونے سے اٹھے گی. پاکستان تحریک انصاف نے کل جمعے کے دن ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ کل جمعے کی نماز کے بعد پورے ملک میں PTI کے کارکنوں کو گھروں سے نکلنا ہے. ہر شہر اور ضلع میں PTI کے کارکنوں نے بھرپور طریقے سے نکل کر پرامن احتجاج کرانا ہے. بانی چیئرمین اور دوسرے لیڈروں اور کارکنوں کے رہائی کے لیے احتجاج کریں گے. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ غیر آئینی ترمیم کے خلاف بھی آپ
لوگوں نے آواز اٹھانی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ملک اور اپنی نسلوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ کل انشاءاللہ جمعے کے دن جمعہ کے بعد پورے پاکستان میں انشاءاللہ 18 اکتوبر کو ہر ضلع کے اندر، ہر شہر کے اندر آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے اور آپ لوگوں نے پرامن احتجاج کرنا ہے، اور عمران خان کی رہائی، ہمارے باقی لیڈرشپ کی، ہمارے ورکرز کی، ہمارے لوگوں کی رہائی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ملاقات تک نہیں چھوڑی جا رہی، اس کے اوپر آپ لوگوں نے نکل کے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ایک غیر آئینی ایک ترمیم کی جا رہی ہے، اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے، کیونکہ آج یہ وقت ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنے ملک کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے آواز نہ اٹھائی تو شاید جن حالات سے ہم گزرے یا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری نسلیں اس سے بھی بدتر حالات سے گزریں گی۔ ٹریبیونل تبدیلی کیس کی الیکشن کمیشن میں سماعت دوران سماعت ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے وکیل نے کہا، مجھے 7 دن نہیں چاہیے، مجھے جواب جمع کرانے کے لیے 3 دن چاہیے، صرف قانون ہر عمل درآمد ضروری ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے وکیل کے جوابی دلائل مکمل کر لیے۔ الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی الیکشن ٹریبیونل تبدیلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ پاکستان اصلاحات پر سختی سے عمل کر رہا ہے، معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ 13.5% تک پہنچانا چاہتے ہیں، ٹیکسوں کا نظام ڈیجیٹلائز کرنے پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے پاکستان میں ٹیکس اصلاحات کو خوش آئند قرار دیا۔